يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. با سلیمان داد ملک و سروری، شد مطیع خاتمش، دیو پری. با سلیمان داد، سلیمان علیہ السلام کو دیا. ملک مانا ملک، حکومت، بادشاہی. سروری کا مانا سرداری. مطیع میم کے اوپر پیش ہے، متی نہیں ہے، مطیع لفظ ہے. مطیع کا معنی ہے اطاعت کرنے والا، فرما بردار. خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں. شد مطیع خاتمش، ان کی انگوٹھی کے فرما بردار ہو گئے. دیو پری، جن اور پری. حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی یہ تاثیر تھی کہ جنات بھی ان کے فرما بردار تھے. جنات کے فرما بردار ہونے کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ وہ جنات سے بڑے بڑے کام، مشکل کام لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں انسانوں کو ان کا مطیع یعنی فرما بردار بنایا تھا. سلیمان علیہ السلام کو دی حکومت اور سرداری. ان کی انگوٹھی کے فرما بردار ہوئے جن اور پریاں. از تن صابر بکر ماں قوت داد، ہم ز یونس لقمہ باحوت داد. تن جسم کو کہتے ہیں. از تن صابر، صابر کا معنی ہے صبر کرنے والا. اس سے مراد ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشیں بھیجیں. ان کے بیوی بچے ایک ایک کر کے فوت ہوتے گئے، بھیڑیں بکریاں جانور مر گئے، بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، پھر خود بھی بیمار ہوئے بہت زیادہ. از تن صابر کا معنی حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے. کرم کیڑے کو کہتے ہیں. کرماں جمع ہے، باکرماں کیڑوں کو. قوت داد روزی دی. قوت یہ قوت نہیں ہے لفظ، قوت ہے. قوت کا معنی روزی، رزق. داد معنی دیا. یونس بھی ایک پیغمبر ہیں، ان کا نام ہے جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا. مچھلی نے، بہت بڑی مچھلی تھی جس نے زندہ ان کو نگل لیا. وہ مچھلی کے اندر چلے گئے اور کئی دن تک وہ ان کو لے کے سمندر میں پھرتی رہی. بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت باہر نکالا اس مشکل سے، اس آزمائش سے. حوت مچھلی کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. حوت مچھلی کو کہتے ہیں. زے یونس مانا یونس علیہ السلام سے. لقمہ مانا ایک لقمہ. باحوت داد مچھلی کو دیا. حضرت ایوب کے جسم سے کیڑوں کو روزی دی. حضرت یونس علیہ السلام سے مچھلی کو ایک لقمہ دیا. آن یکیرا الرہ بر سر می کشد، دیگرے را تاج بر سر می نہد. آن منا وہ یعنی اللہ تعالیٰ. یکیرا ایک کے، بر سر پر. الرہ می کشد کا تعلق الرہ کے ساتھ ہے. الرہ آرے کو کہتے ہیں، لکڑی چیرنے کا جو آلہ ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کے سر پہ آرا چلواتا ہے. یعنی بعض انبیاء پر ایسی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں کہ ان کے
جسم کو آروں سے چیر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کے جرم میں کافروں نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ دیگرے را کا معنی دوسرے کے سر پر، تاج می نہد تاج رکھتا ہے، یعنی وہ دنیا میں کسی کو بادشاہی کا تاج عطا کرتا ہے اور کسی پر اتنی بڑی آزمائش اور تکلیف آتی ہے کہ اس کو آرے سے چیر دیا جاتا ہے، وہ ایک کے سر پر آرا چلواتا ہے، دوسرے کے سر پر تاج رکھتا ہے۔ می کشد اور می نہد یہ کون سے فعل ہیں دونوں؟ فعل حال۔ می کشد یہ کس مصدر سے ہے؟ کشیدن۔ کشیدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ می کشد معنی کھینچتا ہے یعنی چلواتا ہے، اور می نہد یہ کس مصدر سے ہے؟ نہادن معنی رکھنا، می نہد معنی رکھتا ہے، واحد غائب کے سیغے ہیں دونوں، پہلے سیغے ہیں۔ می کشد معنی کھینچتا ہے، می نہد معنی رکھتا ہے۔ اوست سلطان ہر چے خواہد آن کند، عالم را در دم ویران کند۔ اوست اصل میں ہے او اور است دو لفظیں، او معنی وہ، است ہے۔ سلطان معنی بادشاہ، سلطان معنی بادشاہ۔ اوست سلطان وہ بادشاہ ہے، ہر چے خواہد جو چاہے، آن کند وہ کرے۔ خواہد مضارع کا صیغہ ہے، کس مصدر سے؟ خواستن۔ خواستن معنی چاہنا، خواستن معنی چاہنا۔ خواہد پہلا صیغہ ہے واحد غائب کا، ہر چے خواہد جو وہ چاہے، آن کند وہ کرے۔ کند بھی مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ کردن۔ کردن معنی کرنا، کند کرے، جو چاہے وہ کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ عالم را جہان کو، عالم جہان کو کہتے ہیں نا، عالم را جہان کو، ایک جہان کو، در دمے ایک لمحے میں، دم سانس کو کہتے ہیں، یا لمحے کو کہتے ہیں، در دمے ایک لمحے میں، ویران کند تباہ کر دے، یعنی اگر وہ چاہے تو جہان کو ایک لمحے میں تباہ و برباد کر دے۔ وہ بادشاہ ہے جو چاہے وہ کرے، جہان کو ایک لمحے میں تباہ کر دے۔ ہست سلطانی مسلم مرعورا، نیست کسرا زہرائے چونو چرا۔ سلطانی کا معنی ہے بادشاہی، ہست سلطانی مسلم، بادشاہی مانی ہوئی ہے، تسلیم کی ہوئی ہے، مرعورا خاص اس کے لیے، یعنی سب نے اس کی بادشاہی کو تسلیم کیا ہے۔ مسلم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر کسی کا کوئی اعتراض نہ ہو، سب جس کو مان لیں، تسلیم کر لیں، کوئی جس سے انکار نہ کرے، تو اس کی بادشاہی تسلیم کی ہوئی ہے، مانی ہوئی ہے، سب اس کو بادشاہ مانتے ہیں، اس کی بادشاہت کا اقرار کرتے ہیں۔ نیست منع نہیں ہے، کسرا کسی کو، کسی شخص کو، کسی کو، زہرا کا معنی طاقت، زہرہ چونو چرا کیوں اور کیسے کہنے کی طاقت، کیوں اور کیسے کہنے کی کسی کو طاقت اس کے سامنے نہیں ہے۔ نہیں، کیوں اور کیسے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اعتراض نہیں کوئی کر سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے یا اس نے یہ کام کیسے کیا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے آگے کسی کو بولنے کی، اعتراض کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں۔ بادشاہی مانی ہوئی ہے خاص اس کے لیے، نہیں ہے کسی کو
کیوں اور کیسے کہنے کی طاقت، یعنی کوئی بھی کیوں یا کیسے کا لفظ نہیں کہہ سکتا اس کے سامنے۔ یکے را گنج و نعمت می دہد، می دہد دیگرے را رنج و زحمت می دہد۔ گنج خزانے کو کہتے ہیں، اور نعمت سے یہاں مراد ہے صحت اور تندرستی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز انسان کے نفع کے لیے دی جائے وہ نعمت ہی ہے نا، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ صحت اور تندرستی، عافیت۔ می دہد دونوں مصروں کے آخر میں آیا ہے، یہ بھی کون سا فعل ہے؟ فعل حال ہے، اور مصدر کیا ہے اس کا؟ می دہد کا مصدر کیا ہے؟ دادن، دادن دینا، دہد مضارع، می شروع میں لگا ہے۔ می دہد معنی دیتا ہے، دیگر کا معنی ہوتا ہے دوسرا، دیگرے را دوسرے کو، رنج کا معنی تکلیف ہے، اور زحمت سے مراد ہے یہاں پر بیماری، زحمت سے مراد ہے مرض، بیماری۔ وہ ایک کو خزانہ اور صحت دیتا ہے، دوسرے کو تکلیف اور بیماری دیتا ہے۔ یکے را زر دو صد ہمیاں دہد، دیگرے در حسرت نا جاں دہد۔ زر کا معنی ویسے سونا ہوتا ہے، مراد ہے یہاں پیسے، دولت۔ دو صد ہمیان کا معنی 200 تھیلیاں، ہمیان تھیلی کو کہتے ہیں جو پہلے دور میں لوگ اس میں پیسے ڈال کے اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا کرتے تھے، کپڑے کی ایسے بڑی سی تھیلی ہوتی تھی نا، سکے ہوتے تھے اس میں، سکے ڈال کے کمر کے ساتھ باندھ لیتے تھے۔ ہمیان اس تھیلی کو کہتے ہیں جو کمر کے ساتھ باندھی جائے۔ 200 ہمیان کا معنی 200 تھیلیاں، دہد معنی دے دے، اگر وہ کسی کو بے پناہ مال و دولت دے دے۔ دیگرے معنی دوسرا، در حسرت نان روٹی کی حسرت میں، روٹی کی آرزو میں، جان دہد جان دے دے۔ ایک بندہ بھوکا مر رہا ہے روٹی کی آرزو میں، اور دوسرے کے پاس اتنی دولت ہے کہ جو اس سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اسی کے یہ فیصلے ہیں، اس کے ہر فیصلے میں حکمتیں۔ وہ ایک کو سونے کی 200 تھیلیاں دے دے، دوسرا روٹی کی حسرت میں جان دے دے۔ یکے برتخت باسد عز و ناز، دیگرے کردہ دہاں از فاقہ باز۔ بر تخت منا تخت کے اوپر، تخت کے اوپر، عز و ناز، عز کا معنی عزت اور ناز معنی نخرہ، صد کا معنی 100، باسد عز و ناز کا معنی 100 عزت اور نخرے کے ساتھ، یعنی ایک بندہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، 100 اس کی عزتیں ہو رہی ہیں، ارد گرد نوکر چاکر موجود ہیں، ہر اس کی بات پوری ہو رہی ہے۔ دیگرے کردہ دہاں از فاقہ باز، دہان کا معنی منہ، فاقہ کا معنی ہوتا ہے بھوک، از فاقہ فاقے کی وجہ سے، باز کا معنی ہوتا ہے کھلا ہوا، دوسرے کا منہ فاقے کی وجہ سے کھلا ہوا، یعنی ایک کو روٹی نہیں مل رہی، وہ فاقوں میں ہے، اور ایک تخت پر ہے اور اس کی ہر حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، ہر بات اس کی جو ہے نا وہ پوری ہو رہی ہے۔ ایک تخت کے اوپر 100 عزت اور نخرے کے ساتھ، دوسرا فاقے کی وجہ سے منہ کھولے ہوئے۔